فرما ہوئے اور بسم اللہ کو بتانا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کی صرف پہلے با کو شروع کیا، با۔ یہ با کا کیا مطلب ہے؟ عشاء کے بعد بیٹھے، فجر کی آذان ہوگی، ابھی با کا مطلب چل رہا تھا۔ تو اللہ کہتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، علامہ صاحب تھوڑا ہی ہے تیرے پاس، تھوڑا ہی ہے، کیونکہ دیا تو اللہ نے ہے، دینے والا کہہ رہا ہے میں نے تھوڑا دیا ہے، تو زیادہ کہاں سے آئے گا؟ تو اللہ جنت میں ایک محفل سجائے گا، پھر اللہ پر قرآن کھولے گا، پھر ایک ایک لفظ میں لامحدود خزانے چھپے ہوئے ہیں، پھر ان کی مٹھاس اور حلاوت ہے جو انہیں جنت بھلائے گی، جو انہیں حور بھلائے گی، جو انہیں نہریں بھلائے گی۔ یہ اللہ نے اس کتاب میں اپنا علم اتارا ہے۔ پہلی کتابیں لکھی ہوئی آئیں، یہ کیسے آیا؟ یہ لکھا ہوا نہیں آیا۔ قرآن کا سب سے خوبصورت تعارف قرآن کی زبان میں میرے خیال میں، یہ دعویٰ نہیں ہے، صرف میرا، جتنا میں نے پڑھا ہے اس کے لحاظ سے قرآن کا سب سے خوبصورت تعارف، ممکن ہے اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہو، لیکن میں اپنی بساط کے مطابق جو دیکھ پایا کہ یہ کس کا کلام ہے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اسے کون لایا ہے؟ رب خود تو زمین پہ آتا نہیں، نزل بہ الروح الامین، اسے جبریل لایا ہے۔ کس کے پاس آیا ہے؟ علی قلبک، میرے حبیب کے دل پر اترا ہے، لکھا ہوا نہیں آیا۔ جو لکھے ہوئے آئے تھے وہ مٹ گئے، جو میرے نبی کے دل پر اترا تھا یہ نہیں مٹ سکتا، اسے کوئی نہیں مٹا سکتا۔ یہ کیوں آیا ہے؟ یہ کیوں آیا ہے؟ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ گکھڑ والوں کو بتا دو کہ موت کے بعد زندگی ہے، تیاری کر لو۔ یہ کس زبان میں ہے؟ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، یہ خوبصورت عربی زبان میں اتارا گیا ہے۔ میرے بھائیو، دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے بھی دو نور چاہیے۔ گکھڑ کے اندھیروں کے لیے آنکھ کا نور، سورج کا نور۔ دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے ایک ایمان کا نور اور ایک قرآن کا نور۔ یہ دو نور جب ملتے ہیں تو پھر مثل نور ہی کا مشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجہ کأنہا کوکب درّ یوقد من شجرہ مبارکہ زیتونہ لا شرقیہ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء۔ پھر ہر مسلمان کا دل اس آیت کا نمونہ بن جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں آیت النور۔ امام غزالی نے اس پر پورا رسالہ ہی لکھ دیا ہے، آیت النور، کہ اس میں ایک ایمان والے کا دل کیسا ہوتا ہے؟ یہ آیت بتاتی ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایمان کا نور اندر میں، ایمان کا چراغ جلتا ہے، دل کے فانوس میں وہ جگہ پکڑتا ہے، قرآن کے علم کے ذریعے سے اس کو آگ ملتی ہے، پھر وہ روشن ہوتا ہے، پھر وہ خود بھی روشن ہوتا ہے اور اوروں کو بھی روشن کرتا ہے۔ یخرجون من کل غبراء مظلمہ تنجلی عنہم کل فتنۃ ظلماء، وہ جدھر سے گزرتے ہیں اندھیرے روشنیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ہاں بھائیو، ایک ایمان ہے، مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، یہ سینہ ہے، اس میں ایک چراغ ہے، وہ چراغ کیا ہے؟ وہ ایمان ہے۔ المصباح فی زجاجہ، وہ چراغ ایک فانوس میں ہے، وہ فانوس کیا ہے؟ وہ دل ہے۔ وہ دل کیسا ہونا چاہیے؟ وہ بغض سے، حسد سے، تکبر سے، دنیا کی طلب، دنیا کی ناجائز طلب سے اور اندر کے کبیرہ گناہوں کی نحوست سے وہ دل پاک ہو۔ پہلے جب بجلی نہیں ہوتی تھی تو سر شام ہمارے گھر کے نوکر وہ لالٹینوں کے شیشے صاف کر رہے ہوتے تھے، اور لیمپ ہمارے والد کے گھر میں جلتا تھا تو اس کا شیشہ بڑا ہوتا تھا، اس کو وہ خاص طور پہ فریدی اس نوکر کا نام تو مجھے یاد آیا، ویسے صاف کرتا تھا تاکہ جب اس میں جلے وہ جلے تو اس روشنی
شیشے کی روشنی سے، شیشے کے شفاف ہونے سے اس کی روشنی اور زیادہ پھیل جائے تو المصباح فی زجاجہ، دل کو شیشہ بناؤ، کیسا؟ کأنہا کوکب دری، جس پر کوئی داغ نہ ہو، نہ گناہ کا، نہ زنا کا، نہ شراب کا، نہ جھوٹ کا، نہ حسد کا، نہ بغض کا، نہ تکبر کا، نہ رزق حرام کا، نہ نماز کے چھوڑنے کا، نہ روزہ کے چھوڑنے کا۔ اب اس کو چلاتے جاؤ، جتنے کبیرہ گناہ ہیں حسی طور پر یا معنوی طور پر، شراب ظاہری گناہ ہے کبیرہ، حسد باطنی گناہ ہے کبیرہ، جھوٹ یہ ظاہری گناہ ہے، قتل ظاہری گناہ ہے، تکبر اندر کا گناہ ہے، ان سب سے وہ دل صاف ہو جائے۔ اب ایمان کا چراغ ہے، اوپر دل کا شفاف شیشہ ہے، اب اسے روشن کرنے کی ضرورت ہے، تو وہ کہاں سے روشن ہوگا؟ زیتون، دنیا کا سب سے بہترین درخت، بہترین تیل، بہترین پھل۔ ایک بدو نے جب پڑھی نا والتین والزیتون، کہنا وہ اللہ تعالیٰ، زیتون کا پھل کڑوا ہوتا ہے، تو بدو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں سادہ سیدھے سادے، اس نے کہا یہ تو کوئی بڑے مزدار ہوں گے، تو اس نے پہلے والتین ہے تو اس نے انجیر کھائی، کہنے کا واقعی اللہ نے صحیح قسم کھائی، بڑا مزدار ہے۔ جب اس نے زیتون کھایا وہ کڑوا، کہنے کا لگتا ہے اللہ نے چکھے بغیر ہی قسم کھا دی اس کی، ہیں یہ تو کڑوا ہے۔ یہ بدوؤں کے قصے ابن الجوزی نے نقل کی ہیں۔ ایک بدو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، امام صاحب نے پڑھا انا ارسلنا نوحا، آگے بھول گئے، پھر کہا انا ارسلنا نوحا، ہم نے نوح کو بھیجا، آگے بھول گئے، پھر کہا انا ارسلنا نوحا، ہم نے نوح کو بھیجا۔ تو بدو پہلی صف میں کھڑا تھا، اس نے جب تیسری دفعہ امام صاحب بھولے تو کہنے لگا اِلَّمْ يَذَرْ نُوحًا فَأَرْسِلْ غَيْرَهُ، او بھئی اگر نوح نہیں جاتا تو کسی اور کو بھیج دے، نماز تک پوری کر ساڑی۔ تو یہ سارے صحیح واقعات ہیں، یہ جھوٹ نہیں ہے، صحیح واقعات ہیں، ابن جوزی نے نقل کی ہیں، کہا بھائی یہ نوح نہیں جاتا تو کسی اور کو بھیج، ساڑی نماز تک پوری کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس چراغ میں جب زیتون کا تیل ہو تو بڑا خوبصورت جلتا ہے، تو یہ تیل کیا ہے؟ یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ اب تمہارا دل روشن، اب تمہیں اندھیروں میں راستے نظر آئیں گے، تمہیں گھاٹیوں میں صراط مستقیم نظر آئے گا، تمہیں سارے شیاطین گمراہ نہیں کر سکیں، تمہیں ساری شیطان کی دعوت صراط مستقیم سے ہٹا نہ سکے گی۔ تو یہ امت آخری امت، اس کے بعد کوئی امت نہیں، ان کا نبی آخری نبی، ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ لا نبی بعدی لا امت بعدکم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت اس امت کو ایسی ملی ہے پہلے کسی کو نہیں ملی۔ میں نے تمہارا دین آج مکمل کر دیا ہے، میں نے اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے، میں نے اس کا نام اسلام رکھا ہے، یہ اس کا ترجمہ۔ لیکن اس میں اللہ نے اس میں احسان گنوائے ہیں، اس کو بھی تو ہم سمجھ۔ الیوم کو بعد میں آنا چاہیے، پہلے نہیں آنا چاہیے، لیکن اس کو پہلے لا کر اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے کہ اے امت محمد یہ کام آج ہو رہا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا، آج ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ اکملت لکم دینکم، یہاں دینکم پہلے آنا چاہیے، لکم بعد میں آنا چاہیے، یہاں پھر اللہ نے لکم پہلے ذکر کیا اور دینکم بعد میں ذکر کیا۔ ایک اور احسان جتلایا کہ اے میرے نبی کی امت یہ صرف تمہارے لیے ہو رہا ہے، تم سے پہلے کسی کے لیے نہیں ہوا۔ تو دو بڑے احسانات کی طرف اشارہ، اے میرے محبوب اپنی امت کو بتا کہ آج ایک کام ہو رہا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا، تیری امت کے لیے ہو رہا ہے اور کسی کے لیے نہیں ہوا۔ کیا ہو رہا ہے؟ دین کامل ہو رہا ہے۔ اور اتممت علیکم، یہ پیسے کی طرح نہیں کہ اللہ نے کہا اتنا ہی دوں گا جتنا لکھا ہے، زیادہ نہیں لے سکتے ہو، یہ علیکم ہے، علیکم سب کے لیے دین کا دروازہ کھلا ہے۔ من جد وجد اطلبنی تجدنی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا ویہدی الیہ من ینیب۔
یہ تو بتایا دین کہ آؤ میرے بندو لو جتنا چاہو کہ دے دوں گا. دنیا کے لیے کیا بتایا؟ ما نشاء لمن نرید، ما نشاء لمن نرید، جتنا چاہوں گا اتنا دوں گا، جس کو چاہوں گا اس کو دوں گا. من کان یرید العاجلہ عجلنا له فیہا، جو مجھ سے دنیا کا طلبگار، جو مجھ سے دنیا طلب کرے گا دوں گا. کتنی؟ جتنی وہ مانگ رہا، نہیں جتنی میں. ہر چاہنے والے کو کہنا جس کو میں چاہوں گا دوں گا. ما نشاء لمن نرید. اور جب دین کا معاملہ آیا تو کہا علیکم علیکم علیکم، جو آئے گا پائے گا، آؤ پاؤ، جو آؤ مانگو ملے گا.